بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد طویل ترین قیام، رکوع و سجود فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کرنے پر ابھار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں سب سے بہتر اور اچھی دعا وہی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو مجھے اس مہینے میں کیا کہنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ رہا مسئلہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی تخصیص اور تحدید کا، تو یہ دلیل کا محتاج ہے جس میں اس کی تحدید کی گئی ہو، لیکن یہ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ میں اور پھر اس کے طاق راتوں اور 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، اس پر احادیث دلالت کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، لہٰذا اس کی تحدید نہیں ہو سکتی۔ اتنا ہے کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہی گھومتی رہتی ہے، بدت تو رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں جائز نہیں، تو پھر رمضان کے مبارک ایام میں یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر لی جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ ایک اور روایت میں کچھ اس طرح ہے، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ تو آج کل جو رمضان کی بعض راتوں میں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ہمیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور سب سے بہتر اور اچھا اور عظیم احسن طریقہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سنت ہے، اور سب سے برا طریقہ بدعت کی ایجاد اور اس پر عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی صحیح اعمال کی توفیق بخشنے والا ہے۔ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت، لیلۃ القدر کی قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت رمضان المبارک ہزاروں راتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں اور روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم و شان تحفہ ہے اور بہت بڑا انعام ہے، جس کا ہر لمحہ، ہر ساتھ اور ہر گھڑی نہایت ہی قیمتی اور بابرکت ہے۔ اسی رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں ایک مبارک اور قدر و منزلت والی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جسے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامیین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور طلوع صبح تک ایمان
سلامتی ہے۔ باری تعالیٰ نے اس سورہ مبارک میں لیلۃ القدر کی عظمت کی 4 بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 نزول قرآن، نمبر 2 نزول ملائکہ، نمبر 3 1000 مہینوں سے افضل رات، نمبر 4 پوری شب سلامتی اور رحمت ہے۔ واضح رہے کہ یہ سب مبارک اس قدر و اہمیت اور فضیلت والی ہے کہ اس کی ایک رات کی اخلاص کے ساتھ عبادت اہل ایمان کے لیے 83 برس 4 ماہ کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہ تو صرف کم از کم حد بیان ہوئی ہے، ہزاروں مہینوں سے کس قدر افضل ہے اس کی مقدار اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر عربی زبان کے لفظ ہیں۔ لیل کے معنی رات اور قدر کے معنی بزرگی اور بڑائی کے ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی بڑائی اور بزرگی والی رات۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی اپنی نہایت قابل قدر کتاب قرآن مجید قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ قدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ شب قدر کے حصول کا سب سے اہم سبب رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا جو کہ بہت طویل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھی، جبکہ میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان پہلی امتوں کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، تو اسی کی تلافی میں یہ رات عطا کی گئی۔ ایک دوسری روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ حضرات 8 سے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بہت رشک آیا، یعنی مزہ آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی اسی سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورہ قدر تلاوت کی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مسرت سے چمک اٹھا۔ یوں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت محمدی پر کرم فرما کر اپنی امت کو لیلۃ القدر جیسا تحفہ عنایت فرمایا، اور اس میں عبادت کو اسی نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر قرار دیا ہے۔ شک اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع اور بے حساب ہے۔ حدیث نبوی میں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا ہے۔ البتہ 27ویں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جبکہ صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طلب کرو۔
حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یا رمضان المبارک کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی جملہ اور علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے بلکہ ہموار ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیاطین کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے میں عبادت میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف خود مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرے کا کوئی بھی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر آ جائے گی۔ شب قدر جہاں انتہائی قدر و منزلت، رحمتوں، برکتوں، بخشش، مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم اور انعامات کی رات ہے، وہیں اس مبارک شب میں بے شمار افراد اللہ کے فضل و کرم اور اس کی بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک کے مطابق کبیرہ گناہ میں ملوث مبتلا افراد جیسے مشرک، عادی، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، کینہ، رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض، عداوت رکھنے والا اور ناحق قطع تعلق رکھنے والا، یہ کہ وہ توبہ نصوح یعنی سچی توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرے گا، پکا عہد اور کوشش کرے۔ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر بندے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے، جس رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا تھا اور جس کو قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ چونکہ وہ رمضان المبارک کی ایک رات تھی اس لیے لازماً رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیکن کون سی رات ہے اس کا تعین نہیں ہو سکتا بے جز اس کے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر مجموعہ ہے دو لفظوں یعنی لیل معنی شب یعنی رات اور قدر کے معنی رتبہ، مرتبہ، قابل احترام اور عظمت کے ہیں۔ قدر کے اور بہت سے معنی ہیں۔ مفسرین نے اپنی تشریح میں لکھے ہیں اگر اس سورہ کو بے غور پڑھا جائے تو قدر کے معنی تقدیر بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے قدر کو ضیق اور تنگی کے معنوں میں لیا ہے اور کچھ نے قضاء و قدر کے معنون میں بھی لیا ہے۔ علماء نے تنگی اور معنی میں لیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی صحیح تاریخ متعین نہیں کی اور یہ بھی کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ کثرت سے ملائکہ کی تعداد کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے یعنی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اس رات کو ایک اور نام یعنی لیلۃ مبارک سے پکارا ہے، مفہوم قسم ہے۔ کتاب واضح کی بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں کیونکہ ہم بلا شبہ ڈرانا مقصود تھا۔ یہاں مبارک
رات کے معنی برکت والی رات کے ہیں۔ اس رات کی فضیلت اور برکت کتب حدیث میں متعدد مقامات پر آئی ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن حکیم میں 2 مقامات پر آئی ہے اور پھر سورہ قدر تو پوری اس مبارک رات کی تحریم میں مستقل سورہ کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سخت محنت فرماتے تھے۔ اتنی محنت کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یہ کیسے معلوم ہو کہ جس رات ہم نے عبادت کی ہے وہی شب قدر ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ حضرت ابن بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ایک نشانی یہ بتائی کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوگا اس میں شعاع نہیں ہوگی۔ شعاع نہیں ہوگی سے آپ کی مراد یہ تھی کہ شعاع میں تیزی نہیں ہوگی۔ ایک اور نشانی اس کی رات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آن حضرت کی خدمت میں شب قدر کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو وہ وقت یاد رکھے گا جب چاند نکلتے وقت وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا؟ ایک اور روایت میں آیا کہ اس رات میں سکون ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، آسمان روشن اور صاف ہو جاتا ہے اور اس کی صبح کو سورج کی شعاعیں ہلکی ہوتی ہیں۔ علماء کرام کے اس رات کے تعین میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور علماء کی رائے میں 27ویں رات میں زیادہ امید ہے۔ ہمیں شب قدر کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سعی کرنا چاہیے۔ اس عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے خدائے برتر سے لو لگانی چاہیے، کیونکہ وہ غفور درگزر کرنے والا ہے۔ اور اس رات آئندہ کے لیے تجدید عہد کیا جائے کہ ہمارا کوئی لمحہ اس کی نافرمانی میں نہیں گزرے گا۔ یہ رات ہمارے رب العالمین نے بے طور انعام ہمارے لیے مختص کیا ہے، جس میں ہماری بخشش و مغفرت کا، نجات کا مکمل ذریعہ رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل ملائکہ کے جرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا یا اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب ملائکہ گناہ گاروں بندوں کے لیے دعا کر رہے ہوں تو یقیناً اس کی رحمت کا سمندر موزن ہوگا جو انشاءاللہ ہماری مغفرت کا باعث ہوگا۔ کیا لیلۃ القدر کا آنکھوں سے مشاہدہ ممکن ہے؟ کچھ کا کہنا ہے کہ اگر انسان کو لیلۃ القدر نظر آئے تو وہ آسمان میں نور یا ایسی ہی کوئی چیز دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا تھا اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ لیلۃ القدر دیکھ لی ہے؟ اور اگر کوئی شخص لیلۃ القدر تو نہ دیکھے لیکن عبادت کے لیے خوب محنت کرے تو کیا پھر بھی اسے اپنی محنت کا ثواب ملے گا؟ امید کرتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ اپنی آنکھوں سے لیلۃ القدر دیکھ سکتا ہے، چنانچہ اس کے لیے اسے لیلۃ القدر کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لیلۃ القدر کی نشانوں سے ہی اس رات کو پہچانتے تھے۔ تاہم اگر کوئی ایمان اور ثواب کی امید سے لیلۃ القدر میں قیام کرے لیکن اسے یہ نشانیاں ظاہر نہ آئیں تو وہ پھر بھی ثواب کا مستحق ہوگا، اسے ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رمضان کے پورے آخری عشرے میں اجر و ثواب کی امید سے بھرپور محنت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر ایمان و ثواب کی امید سے کیا ہوا قیام لیلۃ القدر پا لیتا ہے تو اسے لیلۃ القدر کا ثواب ضرور ملے گا، چاہے اسے لیلۃ القدر پانے کا علم ہو یا نہ ہو۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص لیلۃ القدر میں قیام ایمان و ثواب کی امید سے کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایات میں ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام کرے اور پھر اسے وہ رات مل جائے تو اس کے گزشتہ پیوستہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی علامات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اس رات صبح کو سورج مدھم اور بے نور طلوع ہوتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حلفاً کہا کرتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے، اور وہ ایسی رات ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حلفاً کہا کرتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے، اور وہ اسی علامات کو دلیل بناتے تھے۔ اگرچہ رائے یہی ہے کہ یہ رات پورے عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور پورے عشرے میں سے طاق راتوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص پورا عشرہ ہی نماز، تلاوت قرآن، دعا اور دیگر نیکیاں سر انجام دیتا ہے تو یقینی طور پر اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے وعدے کو پا لیتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ یہ محنت اور جد و جہد ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔